اگر خدا نخواستہ کوئی رنڈوا ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، تو ہم اس کو علم کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو کرنے کے کام ہیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں جو کرنے کے کام ہیں ان کے لیے وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر 1، اپنے اعصاب پر قابو رکھ کر شعور کے ساتھ یہ سوچیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس پر کسی کا اختیار نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے۔ جس طرح ہم اللہ کی مرضی سے اس دنیا میں بھیجے جاتے ہیں ویسے ہی اس کی مرضی سے واپس بلا لیے جاتے ہیں۔ بس اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اسی میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ یعنی جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے جائیں گے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے کام ہیں، وہ اپنی مرضی سے بھیجتا ہے اور اپنی مرضی سے بلا لیتا ہے، اور ہمیں اسی پر اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے وہی کرنا ہے جو اس کو ہمارے لیے صحیح لگتا ہے۔ نمبر 2، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر دیکھنا یہ ہے کہ ایز اے مسلم کیا مسلمان عورت اور مرد کو پھر کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اعصاب پر قابو پانے کے بعد سب سے اہم کام صبر کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ صبر سے مراد کسی بھی مشکل کو سہ جانا یعنی برداشت کر لینا ہے، پازیٹیو سوچ کے ساتھ، یعنی مثبت سوچ رکھنی ہے، اپنے ذہن کو پازیٹیو رکھنا ہے اور اس کے مطابق پھر یہ کام کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 185 میں فرمایا ہے ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے تو اس کو شعوری طور پر اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دیکھیں انسان کا جو اللہ نے کپل بنایا ہے مرد و عورت کا، تو کوئی پتہ نہیں کہ مرد پہلے جاتا ہے اس دنیا سے یا عورت پہلے چلی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں اسلام نے ہمیں اس کے احکام بتا دیے ہیں کہ ایک مرد کو کیا کرنا چاہیے اگر اس کی بیوی اس دنیا سے چلی جاتی ہے اور ایک عورت کو کیا کرنا چاہیے۔ جب ہر روح نے، ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے تو یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پہ ہر مسلمان مرد عورت کو تیار رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے اعصاب کو مضبوط کرنا چاہیے۔ نمبر 2، صبر سے کام لینا چاہیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو یاد رکھنا چاہیے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، سورۃ مدثر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو، اور صبر کی کوشش کرنا شرط ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کہہ دے کہ صبر کرو اور پھر صبر کر لے، بلکہ صبر کی کوشش بھی کرنی ہے۔ جو بھی دل سے چاہے کہ رب کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے تو اسے جلدی کامیابی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرمائے گا، اور صبر سے زیادہ بہتر بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش اور کوئی نہیں۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اس کا مفہوم میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرے گا۔ اچھا، صبر یہ نہیں کہ ہم اسی معاملے میں ہی صبر، دنیا کے کسی بھی معاملے میں اگر صبر کی ضرورت پڑ جائے، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ جائے تو اس میں صبر کے لیے پہلے کوشش شرط ہے۔ جب انسان صبر کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرماتا ہے، اور یہی اس کی کامیابی ہے، اور اس میں بہت سی بھلائیاں جو ہے نا پوشیدہ ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں نمبر 3، فرض۔ اب رنڈوا اور بیوہ کو کیا کرنا چاہیے؟ تیسرا کام جو کرنا چاہیے، فرض نمازوں کی پابندی کے علاوہ نوافل، اذکار مسنون و تسبیحات اور دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ نمبر 4، ہر منفی سوچ اور حرکتوں سے خود کو صرف اور صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے روکنا ہے، یعنی صبر کرنا ہے۔ یاد رکھیں پازیٹیو سوچ اور اللہ پر یقین اور امید کے ساتھ خود کو روکنا صبر کہلاتا ہے، جبکہ نیگیٹو سوچ کے ساتھ خود کو روکنا برداشت کرنا کہلاتا ہے، جبکہ اسلام صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے مکمل طور پر انسان پر امید ہو اور یہ یقین ہو کہ اس مشکل سے بھی اللہ ہی نکالے گا، اور یہ مشکلوں کا وقت انشاءاللہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس کے امید کے ساتھ برداشت کرنا صبر کہلائے گا، اور نیگیٹو سوچ کے ساتھ یہ بھی اب تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ زیادہ چپ ہی رہنا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں برداشت کرنا، جبکہ اسلام صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ نمبر 5، غیر شرعی رسومات سے بچنا ہے۔ جو بھی غیر شرعی رسومات ہیں، رنڈوا اور بیوہ یا عام مسلم جس کے لیے کوئی بھی مسائل ہیں، ہر معاملے میں اللہ سے امید رکھتے ہوئے غیر شرعی رسومات سے لازماً بچنا ہے۔ نمبر 6، رنڈوا اور بیوہ تلبینہ سے غم کا مسنون علاج کریں، یعنی خوراک میں تلبینہ کا استعمال بڑھا دیں، یعنی جو کا دلیا کھائیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ انسان کو جب خدا نخواستہ کوئی غم یا پریشانی لاحق ہو تو تلبینہ کا استعمال زیادہ سے زیادہ اپنی خوراک میں کر دیں، اس سے دل انسان کا مضبوط ہوتا ہے اور غم بھی ہلکا ہوتا ہے۔
نمبر 7، دونوں اللہ ہی سے مدد مانگیں اور یہی بات بچوں کو بھی سمجھائیں کہ اس مشکل میں اللہ ہی مدد فرمائے گا. یعنی بجائے پریشان ہونے کے، رونے دھونے کے، بہت زیادہ واویلا کرنے کے، خود نوحہ کرنے کے اور ٹینشن لینے کے، تو کیا کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور ساتھ ساتھ بچوں کو بھی یہ سمجھانا چاہیے کہ اس مشکل وقت میں اللہ ہی مدد کرے گا، اللہ ہی بہترین کارساز اور سہارا ہے. نمبر 8، تقدیر کو ملامت نہ کریں اور لوگوں کو بار بار نہ کہیں کہ ہمارا کیا بنے گا. یعنی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی بار بار نہیں کہنا چاہیے. نمبر 9، کم سے کم بولیں، لوگوں کو بار بار سہنے کی تفصیل نہ بتائیں. اس طرح کرنے سے صبر کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. کہ دیکھیں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پوچھتے ہیں اچھا پھر کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، یہ معاملہ کیسے یہاں تک پہنچا، یا خدا نخواستہ کیسے وفات ہوئی، تو اس کے کیا اسباب بنے. تو ہر ایک کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ دینا ضرور کافی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی مرضی سے ہی یہ کام ہوا ہے، تو ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. تفصیلات بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، اس سے بے صبری پیدا ہوگی. تو جو صبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو ان باتوں پر عمل کرنا پڑے گا. نمبر 10، جو کام پہلے بیوی کرتی تھی اب وہ شوہر کو کرنے ہیں، اور جو کام پہلے شوہر کرتا تھا اب یہ کام بھی بیوی کو کرنے ہیں، عالی ہمت کے ساتھ. اور یہی ایمان کی علامت ہے. دیکھیں ہمت کے ساتھ اب یہ ایک اور حکم آ رہا ہے کہ ہمت کے ساتھ، بہت زیادہ ہمت کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیں، یہ سوچ رکھیں کہ جو کام بیوی کرتی تھی اب وہ سارے کام شوہر کو کرنے ہیں. تو یہ ذہنی طور پہ پہلے اب خود کو تیار کرنا ہے. اور بیوی سوچ لے جو کام شوہر کرتا تھا اب وہ سارے کام اسی کو کرنے ہیں. تو اس کے لیے ہمت چاہیے اور اس ہمت کا نام عالی ہمت اسلام نے رکھا ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی ایمان کی نشانی ہے. اس کے بعد سوگ، جب اپنے آپ کو ایک نارمل پوزیشن میں لے آئے، صبر بھی کر لیا، برداشت نہیں صبر کرنا ہے. تو جب صبر کر لیا اور کوشش اور ہمت بھی کر لی تو اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ سوگ ہوتا ہے پھر انسان پہ. سوگ 3 دن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن جو عورت ہے، بیوہ عورت ہے، اس کے لیے مدت ہے اس کی 4 ماہ 10 دن کا اس نے سوگ بنانا ہوتا ہے. اچھا سوگ کا مطلب کیا ہے؟ رنڈوا کے لیے کوئی سوگ نہیں ہوتا، جبکہ بیوہ کے لیے 4 ماہ 10 دن کا سوگ ہوتا ہے. سوگ کا مطلب ہے خود کو بننے سنورنے سے روکنا اور سادگی اختیار کرنا، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کلرفل کپڑے تو پہنتی رہتی ہیں لیکن یہ وہ سمجھتے ہیں کہ سادگی ہے، سادہ لباس پہن جس میں اٹریکشن نہ ہو، یعنی کسی نامحرم مرد کے لیے کوئی اٹریکشن نہ ہو، بالکل سادہ طریقے سے رہنا ہے. اور اس طرح سے اس کا یہ سوگ کہلائے گا. اور یہ سوگ ہے 4 ماہ 10 دن، اور 4 ماہ 10 دن کے بعد وہ عورت ایک نارمل زندگی گزار سکتی ہے، یعنی سوگ کے بغیر. البتہ 3 دن کے بعد رنڈوا اور بیوہ کو سابقہ معاملات کا آغاز کر دینا چاہیے، جیسے بچوں اور گھر کی دیکھ بھال کرنا، اپنے بچوں کی صحت اور عافیت کی خاطر اب آرام و طعام کی طرف متوجہ ہونا اور اس طرف رغبت رکھنا اور نارمل لائف کی طرف آنے کی کوشش کرنا. اور جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. اب اس میں کچھ امپورٹنٹ بات ہے، یہ تو ان لوگوں کی بات تھی جو رنڈوا اور بیوہ ہوئے جن کے بچے تھے. اب جن مرد اور عورتوں کے بچے نہیں یا ان کے بچے نہیں تھے تو ان کو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ جن رنڈوا مرد اور بیوہ عورت کے بچے نہیں ہیں وہ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیت دین کی ترقی اور فی سبیل اللہ کے کام میں لگے.